ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذوالقار رحمان ذکی صاحب نے بہت تعارف کروایا آپ کو، مجھے افسوس ہے کہ شاید اس پہ میں پورا نہ اتر سکوں، لیکن ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ محبت نصیب فرمائے، اور یہ کہوں گا کہ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ ایک جوان خطیب ریفارمر مصلح ہے، تو اصلاح کرنے والا جب اپنے علم پہ عمل کرتا ہے پھر اثر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ نوجوان بہت بیٹھے ہیں، تو میرا دل جو ہے وہ خوش ہو گیا دیکھ کے، اور سفر کی تھکن دور ہو گئی، کیونکہ یہ جو جوان لڑکے ہیں خصوصاً ٹین ایجرز، یہ مستقبل ہے آپ لوگوں کا، اور آپ نے یہ جہاں جمع کیے ہیں تو مجھے یہاں روشنی کی ایک کرن نظر آ رہی ہے، توحید کا مرکز بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اور وسیع ہو جائے، اور آپ لوگوں نے اس کو وسیع کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں بھی خطیب صاحب کو سنت کیا تو میں نے کہا ابھی اتنی خطابت تو مجھے نہیں آتی، تو یہ ہے کہ اب گزارا کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ درگزر کریں گے، سفر کی وجہ سے کچھ گلے میں بھی مسئلہ ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کو، لشکر کے امیروں کو اور دوستوں کو کی، وہی ہمارے لیے بھی ہے کہ علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور بڑوں کی بات مانتے رہیں۔ یہ جو ہم بڑوں کی بے ادبی کرتے ہیں نا، اس سے ہمارے علم کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور نمازیں بھی فائدہ نہیں دیتی، اور بڑے بڑے مرکز اور دین کے راستے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں جب ہم علم کے ساتھ ادب کو لے کے نہیں چلتے۔ اور جو بڑے ائمہ تھے ہمارے، جیسے امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام بخاری ہیں، امام ابن جوزی ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، یہ سب لوگ بچپن میں آپ کی عمر میں گھر سے چلے جاتے تھے علم حاصل کرنے، ان کی مائیں ان کو بھیجتی تھی، اور یہ پہلے 20-25 سال ادب سیکھتے تھے کہ کس طرح کون سا کام کرنا ہے، کس کو کیا بولنا ہے، کس کو کیا نہیں بولنا، اور اس کے بعد ان کو علم نصیب ہوتا تھا، پھر وہ بڑے بڑے ائمہ امام اپنے فن کے ماہر بنتے تھے۔ اس لیے امام شافعی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، جب ان کی والدہ نے ان کو دیکھا کہ وہ 14-15 سال کے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا اس عمر میں گھر بیٹھنا نہیں ہوتا، اب آپ نے دنیا میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کی طرف سفر کرنا ہے، بغیر سفر کے علم حاصل نہیں ہوتا بچوں۔ تو آپ کو وہاں باندھا گیا اور ان کو بھیجا مکہ سے مدینہ کی طرف، 400-500 کلومیٹر ہے۔ تو حضرت امام شافعی کے سفر میں سواری نہیں تھی، تو والدہ نے کہا پیدل جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، کوئی قافلہ آتا ہے تم کی خدمت کر لو، تمہیں اس خدمت کے بدلے میں اپنی اونٹنی پہ بٹھا لیں گے۔ اگر ماں دل پہ پتھر نہ رکھتی اور اتنا صبر نہ کرتی اور اپنے لگتے جگر نور نظر فرزند دل بند کو نہ بھیجتی اور اپنے جگر گوشے کو اپنے سے دور نہ کرتی تو علم کیسے حاصل ہوتا؟ گھر بیٹھ کے تو کچھ نہیں ہوتا، باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہت ریکویسٹ ہے میری کہ جو آپ کے لڑکوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، یعنی وہ تقریر نہیں کروں گا، مطلب تھوڑی سی شیئرنگ ہے، ہو سکتا ہے ان کو فائدہ ہو، جیسے ہمیں ہمارے استادوں نے سکھایا، ہماری والدہ نے ہمیں پڑھنے بھیجا تھا۔ اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے ماں باپ کو بھی اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتا ہوں، ایک پلو میں روٹی باندھی، خشک لوف جس طرح بند ہوتا ہے، اور ایک پلو میں 2 دینار تھے، صرف درہم، جس سے بندہ مکہ سے مدینہ نہیں پہنچ سکتا، اور چوک میں کھڑے ہو گئے کہ اب قافلہ آئے گا، 7-8-10 گھنٹے وہیں پہ رہے۔ پھر ایک قافلہ آیا تو انہوں نے کہا تمہارے پاس نہ تو اتنا کرایہ ہے، پروویژن اتنا نہیں کہ تم مکہ سے مدینہ جا سکو، اور نہ ہی تمہارے پاس سواری ہے، تو ہم تمہیں کہاں بٹھائیں؟ انہوں نے کہا آپ کے اونٹوں کو چارہ کاٹ کے کھلاؤں گا، اور جہاں پانی آئے گا
اونٹ کو پانی پلاؤں گا اس خدمت کے بدلے میں کسی کے پیچھے مجھے بٹھا دیں۔ میں نے امام دنیا، امام اہل مدینہ حضرت امام مالک کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں بھی اسی نیت سے آج یہ ناگرہ میں آیا ہوں کہ اپنے بھائیوں کی زیارت کر سکوں اور اپنے بچوں سے ملاقات کر سکوں، اور یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، اللہ کے فضل سے آپ سے محبت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اور وہاں تو امام مالک اور شافعی بہت پہاڑ جتنا جن کا قد تھا اور شخصیت تھی، آسمان جتنے بلند وہ لوگ تھے، ہم تو ان کی نسبت سے بات کر رہے ہیں، ہماری کوئی اتنی خاص حیثیت نہیں ہے، لیکن اہل علم کا احترام بہت ضروری ہے۔ وہاں وہ بیٹھ گئے اور 7-8 دنوں میں لوگ مدینہ پہنچتے تھے، اور راستے کی گرمی، سردی، سفر، وحشت، اور وہاں چوروں ڈاکوں کا بھی پڑ جانا، سب کچھ سوچ کے نکلتے تھے کہ اس راستے میں موت بھی آ سکتی ہے، کیونکہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہ حدیث شریف ہے، سیاستہ میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی اللہ کا دیا ہوا کوئی علم حاصل کرنے کسی راستے پہ چل پڑے تو اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ بہت مشکل ہے، وَلَكِنَّهُ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن یہ آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے اللہ آسان کرے۔ اللہ آسان کرتا ہے چیزوں کو، بندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چلے گئے۔ اب اس حدیث کو جنہوں نے روایت کیا ہے انہوں نے حضرت ابو درداء سے ان کو روایت کیا ہے، تو وہ مدینہ سے چل کے شام گئے تھے، شاید حضرت جابر تھے، شام مدینہ سے 2-2.5 کلومیٹر، اور جہاز پہ نہیں گئے تھے، اونٹنی پہ گئے تھے، 1 مہینہ سفر کر کے، اور 1 مہینے میں 3 دفعہ روز بھوک لگتی ہے، اور اونٹنی نے بھی 2 دفعہ کھانا کھانا ہوگا، تو کتنا مال جیب میں رکھا ہوگا ایک حدیث لینے کے لیے۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث کے لیے سفر کرے، جو اپنے ائمہ سے ملے، جو اپنے بڑے علماء سے ملنے جائے، ان کی خدمت کے لیے تحفے لے کے جائے، ان کو بڑے ادب سے بلائے، اور پھر جا کے اس طرح ذکر کرے جیسے خضر سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا علیہ السلام، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آیا ہوں بڑی دور سے اور بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر، اور جس کے پاس گئے وہ پیغمبر بھی نہیں، اللہ نے کہا کہ اس کے پاس جاؤ، مجمع البحرین، جنکشن آف 2 سیز، جہاں 2 دریا ملیں گے، درمیان میں سبزے پہ ایک شخص بیٹھا ہوگا جو خضر، خود بھی اس کی جلد سبز ہو گئی ہے سبزے پہ بیٹھ کے، تو وہاں ان سے جا کے کچھ باتیں پوچھو جو ہے موسیٰ ہم نے آپ کو بھی نہیں دی۔ علم تو سارے کا سارا اللہ کے پاس، کسی بندے کے پاس مکمل علم نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو سب سے بڑے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے، جن پہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب جو نازل ہوئی، قرآن سے پہلے جو سب سے بڑی کتاب تورات، اور اس کے بعد ہزاروں نبی تورات کو ماننے والے ہی تشریف لاتے رہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے انجیل لے کر، پھر تورات پیچھے ختم ہو، پھر قرآن آیا تو انجیل ختم ہو، پچھلی شریعتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انجیل میں بھی آدھی شریعت تورات والی ہے، ہاف یہودیوں کے ہاف عیسائیوں کی، اور قرآن نے آگے سب ختم کر دیا۔ اب نہ تو کوئی اور کتاب آ سکتی ہے اور نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ قرآن خاتم الکتب ہے، محمد خاتم النبیین ہے، اور ہم سب خاتم الامم ہیں، ہمارے بعد کوئی اور امت بھی نہیں آ سکتا اللہ کے فضل سے۔ تو انہوں نے کہا کہ سفر کیا ہے 1 مہینہ، اور شام کے ملک میں پہنچے جس وقت ابھی یہاں وہ جنگ لگی ہے، اہل سنت کو شہید کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو معاف فرمائے، جنگ بندی فرما دے، فلسطین میں بھی اللہ اپنی خاص مدد فرمائے، اور ان بچوں عورتوں کی مدد فرمائے، مجاہدین کی بھی مدد فرمائے، اور ان کے نشانے درست کرے، قدم ثابت کرے، اور ہمیں ان کا مددگار بنائے۔ اللہم ایدہم بروح القدس۔ وہاں چل کے گئے تو ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ علم کے بارے میں نے سنا آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو اوروں کے پاس ابھی نہیں ہے، آپ نے نبی پاک سے سنی ہے، تو مجھے وہ دے دے۔ تو انہوں نے کہا تم مدینہ سے شام کس کام کے لیے آئے ہو؟ تجارت؟ کہا نہیں، میں حدیث لینے آئے ہوں۔ کہا اللہ کی قسم تم ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میں نبی پاک کی ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، وہ بھی اونٹنی پہ، جہازوں میں نہیں۔
رستے میں دریا بھی تھے، صحرا بھی تھے، ڈاکو چور بھی تھے، بھوک اور پیاس بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان کو ایک لگن تھی کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم حدثها كما سمعوا كما قال علیہ السلام کہ تر و تازہ خوبصورت رہے اس کا چہرہ، پیغمبر کی دعا ہے، تو خوبصورت اور تر و تازہ فریش رہے اس کا چہرہ، جس نے ہم سے حدیث سنی پھر یاد کی۔ یہ یاد کرنے کا مسئلہ خراب ہے، ہم سنتے شعر بہت کرتے ہیں، یہ جو 40 حدیثیں لکھی ہیں میں اگلی دفعہ آؤں تو یہ بچوں کو یاد ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ انعام بھی دوں گا آپ کو۔ یہ جو چھوٹے لڑکے ہیں نا، وہ جو آپ نے 40 حدیثیں بخاری مسلم سے لکھی ہیں، بیسٹ حدیث، یہ آپ جو اچھا قاری ہے ان کو پڑھے بغیر ترجمے کے اور اس کو ریکارڈ کرے، پھر سارے بچے 100 دفعہ اس کو سنیں، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ کسی اچھی آواز میں اس کو پڑھے، پھر اس کو ریکارڈ کرے آڈیو میں، اور اس کو پھر پورے آپ کے محلے میں اور اپنے گاؤں میں پھیلا دیں، اور اس کے اوپر پھر آپ جب ایک تقریب رکھیں گے تو پھر ہم اسپیشل آپ کے پاس چل کے آئیں گے، پھر بچوں کے لیے تحفے بھی لائیں گے۔ 40 حدیثیں یاد کرو تو ایک ضعیف روایت ہے کہ علماء میں اللہ قیامت کے دن حشر کرے گا، جو کہ امام نووی نے اسی سے کہا کہ مجھے علم ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ہے تھوڑی بہت ضعیف تو اس میں چل جاتی ہے، زیادہ نہ ہو تو، لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو ویسے بھی نبی پاک کی حدیثیں یاد کرنا فضیلت ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جس نے ہماری حدیث سنی پھر اس کو یاد کیا اور اس کو سمجھا اور آگے پہنچا دیا تو اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا۔ محدثین اور علم حدیث کے لوگ آج بھی دیکھ لو ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، فلسفیوں کے چہرے بجھے ہوئے ہوتے ہیں، علم الکلام اور منطق پڑھنے والوں کے چہرے بجھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی قال اللہ قال رسول پڑھنے والوں کے چہرے ہمیشہ تر و تازہ ہوتے ہیں۔ دنیا جہان کی مصیبتوں پہ ٹوٹ پڑے ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں نور ہوتا ہے اور ان کے چہرے پہ سرور ہوتا ہے اور دل میں اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھیں گے تو روح سرشار ہو جائے گی، بدن قائم رہے گا اور دل مطمئن رہے گا اور فکر تازہ رہے گی، کیونکہ یہ حدیث ایسے ہی آسمانوں سے نازل ہوئی ہے جیسے قرآن آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا، اتبع ما انزل، جو کچھ بھی نازل ہوا، صرف قرآن نہیں، جو کچھ بھی اوپر سے آیا ہے وہ سب اللہ کا حکم اور وحی ہے۔ قرآن بڑی وحی ہے، حدیث چھوٹی وحی ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، حدیث پڑھی جاتی ہے، تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ قرآن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے کلمات ہیں، حدیث نبی پاک کے کلمات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں اسلام، اس کے اندر کوئی فرق نہیں، جو اللہ کہیں وہ رسول کہتے ہیں، جو رسول کہیں وہ اللہ کہتے ہیں۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کریم کو مانتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے۔ اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی علیہ السلام آپ اعلان کر کے کہیں کہ لوگوں اگر تم اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، تو پریشان نہ ہو جاؤ، وہ تو بہت دور اور بلند ہے، آسمانوں سے بھی اوپر ہے، عرش سے بھی اوپر ہے، تم وہاں پہنچ نہیں سکتے، تم اس کے پاس چلے جاؤ جو تمہاری طرف بھیجا گیا، ان کے پیچھے چلو تو اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے کے لیے تشریف لے آئے گا۔ اور محبت ایک حدیث سن لو، کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں اس حدیث کو دوبارہ سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثنی ربی، میرے رب نے مجھے حدیث سنائی۔ یہ حدیث کی روایت یہ نبی کی سنت ہے اور اللہ کی سنت ہے۔ محدثین کی جو روایت ہے کہ حدثنا فلان حدثنا، یہ حدثنا جو محدث کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا ہے سب سے پہلے، کہ حدثنی ربی، یہ حدیث میرے رب نے مجھے روایت کی، سب سے پہلا راوی اللہ اور ان کی سنت نبی پاک سب سے پہلے راوی ہے، اور پھر صحابہ ان کے شاگرد اور محدثین کرام۔ تو ہم تو ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول سے جڑے ہوئے، ہمیں کسی اور طرف جانے کی، لوگوں کی بیعت کرنے کی، غیروں کا دم بھرنے کی، میلوں مزاروں کی ہمیں کیا ضرورت؟ ہمارے پاس تو جس نے برانڈ بنائی ہے اس کا ڈائریکٹ لنک موجود، ہم کیوں واسطے وسیلے تلاش کریں؟ ہم کیوں کمزور لوگوں کی قبروں پہ جا جا کے دفنانے کے بعد ان سے سوال کریں
جو کہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہو گئے، ہم ان سے دعائیں کیوں کریں؟ قرآن کہتا ہے بار بار جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں، سورہ احقاف نے ایسا بند باندھ دیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، کہ ان کو پکارتے ہیں من لا یستجیب لہ، جو اس کو کبھی جواب نہیں دے سکتے، الی یوم القیامہ، اگر قیامت تک بھی مرے ہوئے لوگوں کو پکارتے رہو گے کبھی جواب نہیں آئے گا۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جو بھی پڑھ رہے تھے 20ویں پارے کے شروع میں، کہ تم جب اس کو پکارو گے جو جواب دیتا ہے اور تمہاری مصیبتوں کو دور بھی کرنے کی گارنٹی دیتا ہے، اور یجعلکم خلفاء الارض، اور زمین میں حکومت اور طاقت بھی دیتا ہے، الہ مع اللہ، وہ خدا ہوتا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، جو یہ کام نہیں کر سکتا اس کے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ ام لہم شرک فی السماوات، کیا زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی نے پارٹنرشپ کی تھی، سپورٹ کی تھی؟ کوئی ہتھوڑی، کوئی گہتی، کوئی چیز پکڑائی تھی کہ یہاں سے دیوار سیدھی کر لے، آسمان ٹیڑھا سیدھا کر لے؟ اللہ کو تو کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ الی یوم القیامہ، قیامت تک بھی پکارتے رہیں گے تو تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، اور اگر وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ وہ سن بھی لے، جو مر گئے چلے گئے وہ تمہاری بات سن بھی لے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مَسْتَجَابُ لَكُمْ، وہ کبھی تمہیں اس کا جواب رسپونڈ نہیں کر سکتے کہ ہاں اے ضرورت مند شخص، ہم نے تیری بات سن لی ہے، ہم کچھ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جو رب کے سوا کسی کو بھی تم پکارتے من دون اللہ، جو بھی ہے، ولی ہے، پیغمبر ہے، نیک ہے، اچھا ہے، فرشتہ ہے، جن ہے، کوئی شیطان ہے، جس کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے اپنی بصیرت اور بصارت اور ذہانت اور مہارت کو جوڑ کے بیٹھ جائیں، ساتھ جوڑ کے بھی لیبارٹری میں بیٹھ جائیں، پوری دنیا کے سائنسدان مل کے بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ 1450 برس بیت گئے، اللہ کا یہ چیلنج سورہ حج کے آخری رکوع میں ابھی بھی موجود ہے۔ مسلمان بے عمل ہو چکے، مسلمان خراب ہو چکے، کمزور ہو چکے، دین سے دور ہو چکے، قرآن کا چیلنج ابھی بھی باقی ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر کوئی شخص ہاتھ میں آٹا اور مکئی کے دانے لے کے بیٹھا اور اس کو پیس کے رکھا اور ایک ذرہ مکھی اٹھا کے لے جائے، لا يستنقذوه منه، وہ سارے مل کے مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لے سکتے۔ پھر اللہ نے اینڈ میں حقیقت بتا دی، ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا تو کمزور تھا، جس سے مانگنے جا رہے وہ بھی تمہاری طرح کمزور ہی ہے۔ دونوں کمزور ایک دوسرے کو تقویت کیسے نہیں؟ ایک مریض آئی سی یو میں آکسیجن لگا کے بیڈ پہ پڑا ہو، اور دوسرا مریض بھی آکسیجن لگی ہو، پھپڑے خراب ہو، بے ہوشی طاری ہو، اور بیڈ میں آئی سی یو میں پڑا ہوا، تو ایک دوسرے کی کیا مدد کر سکتا؟ اور ڈوبتا ہوا شخص ڈوبنے والے کو بچا نہیں سکتا۔ تو ہم سب مخلوقات اللہ کی نظر میں کمزور ہیں۔ یا ایھا الناس، پھر کہا لوگ مسلمانوں اور کافروں سب سن لو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، سب میں تو نبی آئے۔ اور اگر کوئی نہ مانے تو سورہ نمل میں پڑھ لے، سورہ قصص میں پڑھ لے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ نے بکریوں کو پانی پلایا اور وہ خواتین چلی گئی اپنی بکریاں لے کر، اور اس کے بعد انہوں نے خواتین سے گفتگو کی، فضول گفتگو کیوں کس سے کرے؟ جوان عورتیں تھی، حضرت موسیٰ تو ایسے نہیں تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی پلایا چلی گئی۔ یہ نہیں کہا یہ ہمارا نمبر رکھ لیں، ہمیں بس مس کال مارنا، ہم آپ کے لیے کوئی کام ہوا تو روٹی لے کے پہنچ جائیں گی، آپ نے ہمارا کام کیا ہم آپ کا کریں گے نا۔ انہوں نے کہا سلام تک بھی نہیں کیا آپس میں غیر محرم عورت کو، سلام بھی نہیں کیا کہ آواز کی نرمی اگلے کے دل میں بغض اور نفرت نہ پیدا کر یا محبت نہ پیدا کر۔ جو غیر ہے اس سے کیوں نرمی سے بات کریں عورتوں کے ساتھ؟ یہ اور نوجوان لڑکوں کو اپنی عزت اور غیرت سنبھالنی چاہیے۔ ہماری بھی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اگر غیروں کی بہنوں بیٹیوں کو خراب کرو گے تو یہ اپنے گھر میں چیز واپس آ جاتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ 30 برس کا جوان
اور 40 بندے جس پتھر کو ہٹاتے تھے اس کو اکیلے ہٹانے والے موسیٰ علیہ السلام. طاقت تو یہ ہے کہ عورتوں کے فتنے سے مرد جوان اپنے آپ کو بچا سکے. یہ طاقت ہے. اگر اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی جہاں گرا کوئی وہاں گرا, ہر جگہ ہی کمزور ہو کے روتے رہنا عورتوں کے پیچھے, تو پھر طاقت کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کی اللہ نے جو مثال دی ہے وہ سکھایا ہے کہ بد اخلاقی کے معاشروں میں نوجوانوں نے کیسے بچنا ہے, کہ فضول بات نہیں کسی عورت سے کی. قال ما خطبكما, 2 عورتیں کھڑی تھی. موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے تھے, بندہ ان کے ہاتھوں مر گیا تھا. ایک مکہ نیچے سے مارا, اوپر سارے لیا, بندہ ہی مر گیا. منہ پہ نہیں مارنا چاہیے. بھاگتے بھاگتے مدین میں گئے, کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. رستے میں دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے. لما ورد ماء مدین, جب دیکھا کہ مدین کے چشمے پہ لوگ مصر سے دور مدین کی بستی کی طرف چلے گئے, پتہ نہیں تھا یہ کون سی بستی ہے, بھاگے ہوئے تھے. فرعونی پیچھے ڈھونڈ رہے تھے. دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو بے شرم ہو کر بھر بھر کے پانی پلا رہے ہیں. 2 عورتیں سائڈ پہ کھڑی, اتنی شرم نہیں کہ ان کی بکریوں کو بھی تھوڑا پانی دے دیں, اتنی سنگ دلی. تو اللہ نے یہ دکھایا کہ فرعون سے لڑانا تھا, اس سے پہلے ایک ایسی بد اخلاق قوم کے اندر نبی کو 10 سال رکھا کہ جن کے اندر رہ کے ان کی عادتوں کو دیکھ کے نبی میں صبر آئے, ہمت آئے, جوش اور غیرت آئے, تیار ہو جائیں. پھر جب 40 سال کی ہو جائیں گے تو نبوت کا اعلان ہوگا. اللہ ایسے تیار کرتا ہے بندوں. بستر میں بیٹھ کے کوئی امام شافعی نہیں بنا, نیند پوری کر کے کوئی امام مالک نہیں بنا, راحتیں حاصل کر کے کوئی امام بخاری نہیں بن گیا. سبب کچھ اور ہے جسے کہ تو سمجھتا ہے, سبب کچھ اور ہے جسے کہ تو سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. حضرت اقبال نے کہا کہ غریبی سے مومن کا زوال نہیں, سبب کچھ اور ہے, تو تمہیں خود پتا ہے کہ ہم ذلت کا شکار کیوں. یہ اس وقت ناظرہ کے جو جوان یہ سمجھے کہ علوم و فنون کی طرف لبک کے جانا ہے. ہماری ذلت کا سبب غریبی اور فقیری نہیں, نبی بہت غریب رہے, اللہ والے غریب رہے. یہ سبب کچھ اور ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. انہوں نے بھی آگے سلام دعا نہیں کی, پردے میں کھڑی تھی, کہا کہ ہم تو اپنی بکریوں کو تھوڑا سا پانی بھی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ سارے چروائے اونٹوں کو لے کے واپس نہیں چلے جائیں. وہ ابونا شیخ کبیر. اور یہ سوال نہیں کرنا کہ ہم لڑکیاں کیوں گھر سے باہر نوکری کرنے یا باہر نکلی ہیں, کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. فلاں کی عورت جا رہی ہے, فلاں کی بہن جا رہی ہے, اگر اللہ نے تمہاری بیٹیوں کو اس میں مبتلا کر دیا تو کیا کرو گے؟ اور اگر پتہ بھی چل جائے کہ غلط کوئی کام ہے تو آپ کی مدد. کسی کے کردار کے بارے میں اللہ نے ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی. کسی کی عزتوں کو اچھالنے میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا برائی کو چھپاؤ جو اس کو کھولنے میں لگ جاتا ہے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کی عزتوں کے دربے ہو جاتا ہے تو اللہ مرنے سے پہلے اس کو اپنے گھر کے صحن میں ضرور ذلیل کرتا ہے. یہ ویڈیو آگئی, دیکھا اس کی فلاں کی ویڈیو ہے, شیئر کر دو, یہ ذلیل ہو جائے, یہ الیکشن میں ہمارے خلاف کھڑا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں. اگرچہ دشمنی بھی ہو, کسی کی عزت اچھالنا جائز نہیں, مرنے سے پہلے اپنی عزت برباد کر کے مرنا. تو موسیٰ نے یہ کہا تم کیوں گھر سے باہر نکلا؟ انہوں نے خود ہی جواب دے دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. ہمارے ابا اتنے بوڑھے ہیں کہ بکریاں لا نہیں سکتے, بکریاں لائیں گے نہیں تو دودھ کہاں سے پیئیں گے, دودھ میں روٹی نبو کے ہم کھا لیتے ہیں, بس یہ ہماری کفایت ہے. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فَسَقَا لَهُمْ. جوانوں کو ویلفیئر ورک کرنا چاہیے. اس مسجد سے ایسے جوان تیار ہوں جو محلے کے لوگوں کا کام کریں, جو بڑھیا عورت کا کام کریں, جو بیوہ کے کام آئے, نہ کہ ان کی بچیوں کو برا پیچھے پیچھے پھریں اور ان کی عورتوں پہ نظر رکھیں اور ان کے گھروں پہ نظر رکھیں, بلکہ بڑھیا اور بیوہ عورتوں کے کام آئے. جیسے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق آتے تھے. چند منٹ اور اس طرح پانی پلا دیا. ثم تولى الى الظل. تو ایک اٹھتا ہوا جوان ویلفیئر ورک رفاہ عامہ کا کام کر کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. 7 دن
دن کے بھوکے تھے، پتے کھا کھا کے گزارا کر رہے تھے، لیکن غیر اللہ سے کچھ نہیں کھا۔ یہ غیرت توحید آپ کے بڑوں میں تھی، اب آپ لوگوں میں وہ کہاں چلی گئی؟ یہ ہمارے بڑوں میں تھی، سید بدیع الدین شاہ راشدی میں تھی، علامہ احسان اللہ ظہیر میں تھی، حافظ محمد گوندلوی میں تھی، اور محمد اسماعیل بخاری میں تھی، اور اسماعیل سلفی میں تھی، اور محمود جو ہے غزنوی صاحب میں تھی، اور ان کے ماننے والوں میں تھی۔ آج اس دور میں ہمارے اندر وہ غیرت کہاں چلی گئی کہ جہاں جانا ہے کچھ ملے گا تو کچھ جائیں گے، کچھ کھلاؤ گے تو کچھ جائیں گے۔ ان کی تبلیغ جو اللہ کے لیے کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ پھر پیچھے بیٹھ گیا، دعا کرنے لگے کہ جب انسان کسی کی خدمت کر کے دعا کرتا ہے تو سمندروں اور درختوں اور ہواؤں فضاؤں اور آسمانوں کا سینہ پھاڑ کے وہ دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے پاس پہنچتا ہے۔ ہم دعائیں مانگتے سارا کچھ کھا کے، ویلفیئر ورک، خدمت خلق کر کے جو دعا کرتے ہیں اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ کہا کہ اے اللہ اس وقت آسمانوں سے کوئی بھی خیر نازل کرے گا اس کا سب سے پہلے فقیر میں موسیٰ ابن عمران علیہ السلام۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن کہتے ہیں کہ وہاں سے ان دونوں بہنوں میں سے ایک عورت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اللہ نے جس کے چال چلن کا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا قرآن میں، وہ مدین کے اس بزرگ شعیب کی بیٹی تھی۔ وہ شعیب نبی نہیں تھے، وہ حضرت شعیب تو موسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس کا نام بھی شعیب تھا، لیکن وہ بڑے نیک آدمی تھے، وہ بلائنڈ تھے، میں نے نہیں سنا کوئی نبی اندار نبی نہ ہوا ہو۔ وہ بھی شعیب تھے مگر وہ نیک آدمی تھے، ان کی بیٹی تھی، اور ایسی حیا سے چل کے آ رہی تھی کہ گویا حیا ایک چٹائی بن گئی ہے جو لپٹ لپٹ کے اس کے قدموں کی طرف آ رہی ہے۔ اس طرح حیا کے ساتھ چل کے آ رہی ہے۔ عورت میں ایک خوبی ہوتی ہے حیا، اگر وہ منہ پہ بولنے لگ جائے، لحاظ کرنا چھوڑ دے، خاوند کی بے ادبی کرے تو وہ عورت نہیں رہتی، کوئی اور مخلوق بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ان کے پاس آئی، رشتہ داری تھی، تو انہوں نے کہا کہ شادی کی تم نے؟ تو آپ نے فرمایا شادی کی؟ انہوں نے کہا جی میری شادی ہو گئی۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے خاوند کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کھانا پینا اس کی حاجت ضرورت پوری کرنے میں میں ذرا تاخیر نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو اللہ نے وعدہ کیا کہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خاوند کی خدمت کرے، اللہ کی جنتوں کے 8 جنتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن مجاہد کو باب الجہاد سے، اور کسی کو والد کے دروازے سے، کسی کو نماز کے دروازے سے، کسی کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور اس عام عورت کو جو گھر میں رہتی ہے، کوئی خطبے نہیں دیتی، کوئی درس نہیں دیتی، کوئی پڑھنے نہیں جاتی، کوئی خرچ نہیں کرتی، حج پہ بھی شاید نہ جا سکے، جہاد بھی نہیں کرتی، گھر میں رہ کے 5 نمازیں، رمضان کے روزے، خاوند کی خدمت، تو جنت کے 8 دروازے سے اس کو پکارا کہا ہوا جنت کا منارو، یہ تمہاری جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، تمہارا خاوند، اس کا خیال رکھنا، اگر تم سچی ہو تو پھر اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ کتنا آسان ہے عورتوں کو جنت میں جانا۔ کہتی ہیں برابر کمائی کریں گی، برابر چل کے جائیں گی، خود بھی تانگ ہوتی ہے اور اپنا حق بھی نہیں سے ادا کر سکتی اور اللہ کی ناراضگی بھی لیتی ہے۔ بندہ ذمہ دار، مرد ذمہ دار، آپ کے بیٹے ذمہ دار ہیں جو بہو لا کے دیتے ہو، یہ ذمہ دار ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اس کی چیزوں اور جہیز پہ نظر نہ رکھیں، خود کچھ کرو، اپنی جنت خود پیدا کرو، اپنے لیے خود کچھ بناؤ۔ یہ تو نہیں کہ لوگوں کے سامنے سوال کریں، اس سے کیا انسان کی عزت رہے گا؟ حیا سے کرتی ہوئے اور آ کے کہا اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ، میرے ابا تمہیں بلا رہے لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، غیرت دیکھیں، ایک دفعہ کوئی نیکی کرے اس کا بدلہ بھی ضرور دینا چاہیے۔ کئی لوگ ساری زندگی آپ کے گھر سے کھاتے ہیں اور آپ کے دشمن ہیں، ایسے بدبختوں کو قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر غدار کی غداری کا جھنڈا اس کی پشت پہ گاڑ دیا جائے گا اور وہ لے لے کے پھیرے گا، جھنڈا پیچھے سے نکلے گا نہیں، اور لوگ کہیں گے یہ فلاں علاقے کا غدار ہے، یہ فلاں قوم کا غدار ہے، یہ فلاں قبیلے کا غدار ہے، یہ فلاں گھر کا غدار ہے، وہاں سے کھاتا بھی رہا، فائدے بھی لیتا رہا اور اندر سے جڑیں بھی کاٹتا رہا، احسان فراموش ہے۔ اور آج کے زمانے
زمانے میں یہ بہت زیادہ اور غداری قیامت کے دن لوگ دیکھ لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ذلت ہی ملے گی. احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے. کہا کہ میرے ابا تمہیں بلا رہے ہیں, ہم تمہیں اجرت دینا چاہتے ہیں جو ایک دن تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. حالانکہ وہ کوئی پیمنٹ نہیں تھی اس کی, اور چلے گئے. چلتے جا رہے ہیں تو جب وہ عورت آگے جا رہی تھی اس کی پنڈلی سے ہوا سے کپڑا اٹھا تو موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے تھے. انہوں نے کہا تم پیچھے چلو, میں گوارا نہیں کرتا کہ میں غیر محرم عورت کے جسم کو کچھ بھی دیکھوں. آج لوگ فلموں ڈراموں میں کیا کیا کچھ نہیں دیکھتے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, ہمارے بیٹے بیٹیوں کو حیا عطا فرمائے, ہم سب کو بھی حیا عطا فرمائے. ہماری جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ اپنے فضل سے پوری فرمائے. جس کو ضرورت اللہ اپنے فضل سے پوری فرمائے. کہتے ہیں وہ آگے چلے تو کہتی میں رستہ کیسے بتاؤں؟ کہا کہ کنکری پکڑ لو, جہاں سے میں غلط طرف جانے لگوں گا پھینک دینا کہ اس طرف مڑنا ہے. تم نے بولنا بھی نہیں, تمہاری آواز میں بھی پردہ ہونا چاہیے اور جسم میں بھی. اس کو عمل کہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا یہ مجھے گوارا نہیں کہ میں اس کو دیکھوں, یہ میرے لیے حلال نہیں. آگے کے گھر پہنچے, سارا قصہ سٹوری سنائی کہ فرعون کے کارندے مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, میری جان کو خطرہ ہے. تو اس بزرگ نے سب سے پہلے حوصلہ دیا. جب کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آ جائے, ضرورت پوری نہ کر سکو تو حوصلہ تو دے, کم از کم زبان سے اچھا تو بول دو. ہمیں تمہیں کس نے کہا تھا پکڑ لو, تمہیں کس نے کہا تھا اس جگہ دکان کھولو, تمہیں کس نے کہا تھا یہ بزنس کرو, اپنے خسارہ ہو گیا تو منہ بنا کے بیٹھے ہو, پہلے ہی ٹوٹا ہو. اور تو اس کو نہ توڑو, اس کا دل تو نہ توڑو, یہ بھی گناہ ہے. وہ کہتے لا تخف. اس بزرگ نے حضرت موسیٰ سے کہا پہلی بات ہے خوف نہ کر, نجوت من القوم الظالمین, ظالموں سے تجھ کو نجات مل سکتی ہے. چونکہ ہے ہمارے گھر معاشرے میں اس ملک کے لوگ حملہ نہیں کر سکتے, ہم بھی کھاتے پیتے لوگ. ہمارے ہاں بھی سسٹم ہے, دوسرے شہروں میں جا کے اس طرح حملے نہیں کرتے. اب ایک بات سنو, بیٹی بڑی دانا تھی, عقل مند تھی, حسب ضرورت گفتگو کرنے کا سلیقہ اس کی ماں نے اس کو سکھایا. آج کل کی بیٹیاں بولڈ, بہت منہ میں بولتی ہیں, لیکن حکمت اور دانائی سے خالی ہوتی جا رہی ہے. خاموشی زیور ہے عورت کا, لیکن اچھی جگہ پہ گفتگو کرنا بھی زیور ہے. کہتی ہے قالت احداہما, ان دونوں میں سے ایک نے کہا یا ابا استاجرہ, اے ابا جان اس کو اپنے ہاں مزدور رکھ لے. ان خیر من استاجرت القوی الامین, کیونکہ جس کو خادم ملازم بھرتی کرنا ہو اس میں دو خوبیاں ہونی چاہیے. ایک تو کام کر سکے قوت, مرا ونا ہو طاقت ہو, اور دوسرا امین ہو, تمہارے غلے کو چوری نہ کرے. تو یہ دونوں خوبیاں اس میں دیکھی ہیں. طاقت اتنی کہ اکیلے نے کنویں کے اوپر سے پتھر ہٹا لیا, اور امانت اتنی کہ ہم سے دو لفظوں کے سوا کوئی گفتگو نہیں. حیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بات سنو, تم 8 سال میری خدمت کرو, میرا خیال رکھو, بکریاں چراؤ. اس کو کیا پتا تھا کہ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر سے گفتگو کرو. اللہ کا نبی بھی مزدوری کر سکتا ہے, تو دین پڑھا ہوا شخص کمائی کیوں نہیں کر سکتا؟ بزرگ اور جوان ہم محنت کیوں نہیں کر سکتے؟ بزنس کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں لوگوں سے قرض مانگتے, کیوں کسی سے سوال کرتے ہیں؟ اور جو مستحق نہیں وہ جو مانگتا ہے لوگوں سے, آپ نے فرمایا جتنا کھاتا ہے سود کھاتا ہے. جس کو ضرورت نہیں, جو یتیم نہیں, فقیر نہیں, مسکین نہیں, زکوٰۃ کا مستحق نہیں, وہ لوگوں سے مانگتا. تو جتنا کھاتا ہے ضرورت سے زائد وہ سحت, وہ سود ہے, حرام ہے, اور حرام سے پلا ہوا جسم جنت کا مستحق نہیں, دوزخ میں جانے کا. اللہ ہمیں اس ذلت سے محفوظ کرے. تو نے کہا اگر تم 10 سال پورے کرے گا فمن عندک لا اريد ان اشق عليك, میں تم پہ مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. اگر 10 سال خدمت کر دو گے تمہاری مہربانی, شاید اس وقت تک میری زندگی بھی ختم ہو جائے. واللہ علی ما نقول وکیل. اب اس معاہدے کا گواہ ان دونوں کے پاس نہیں. موسیٰ اپنی قوم میں اکیلے ہیں, وہ بزرگ اپنے خاندان میں اکیلے ہیں. جب کوئی کسی کا نہ ہو تو پھر اللہ اس کا. واللہ علی ما نقول وکیل. توحید کی گواہی بنائی انہوں نے کاروبار. اور آج آپ بنا کے دیکھ لیں, سب سے پہلے جو لوگ توڑیں گے اللہ کی قسم کو توڑیں. یہ مسلمانوں کی حالت ہوگی. تو فلسطین اور کشمیر میں ماری پڑنی,
یہ تو ہماری حالت ہو گئی کہ وعدہ کر لے مسجد میں کھڑے ہو، کاروبار زمینیں شیئر کر لے، پہلے جو خراب کریں گے وہ اللہ کے وعدے کو خراب کریں گے. بندوں کا ڈر ہوگا، اللہ کا کوئی ڈر ہوگا. اس سے کمزور ایمان کیا ہو سکتا؟ یہ تو شرک کی طرف لے جاتا ہے بندے کو کہ رب کی پرواہ ہی کوئی. ممبر کے پاس کھڑے ہو کے وعدہ کیا، زمین کو خراب کر دیا، نشان چینج کر دیے، قبضہ کر لیا، یہ میری زمین ہے، تم نے یہ کہا، جھوٹ بول دیا، قسمیں وعدے سب ختم. اور نبی پاک نے فرمایا جھوٹی بد قسم انسان کو ڈبو کے رکھ دیتا، اور اللہ جس کو ڈبوئے اس کو کوئی تیرا نہیں سکتا. انسان بڑا بیوقوف ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں نے اپنے بچوں کے لیے چلاکی کی اور مال جمع کیا، اور جس دن اس کو قبر میں لینڈ کروائیں گے، پیک کر دیں گے، بچوں کا بھی حساب دے گا، اپنا بھی حساب دے گا. زمینیں بھی پیچھے رہ جائیں گی، مکان بھی پیچھے، بیوی بھی پیچھے، جوان بیٹے بھی پیچھے. اکیلا فرشتوں کے سامنے حساب دے گا، چیخے گا، اور پیچھے کوئی آواز سننے والا نہیں. اس عقل مندی کا کیا فائدہ؟ بہتر تھا کہ تھوڑی کھا لیتے، اپنی قبر کو آسان کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری ہے، 8 سال خدمت کروں، یہ 10 سال. انہوں نے کہا میں ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، نوکری مزدوری یہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے، نوکری اور مزدوری خدمت یہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے مدت پوری کی. فلما قضا موسیٰ الاجل، جب انہوں نے مدت پوری کر لی، اللہ نے یہ پیغام دیا کہ موسیٰ نے مدت پوری کر لی، کیونکہ جو اللہ والے عظیم لوگ ہیں وہ زبان اور وعدے کے پکے ہوتے ہیں. مدت پوری کر لی. اس سٹوری میں بہت سے سبق کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے ان کی شخصیت کو دکھا رہا ہے کہ نبی ایسے نہیں بن گئے، پہلے کردار موجود ہے. لیڈر ایسے نہیں بندہ بن جاتا، پیچھے کردار ہوتا. بڑا ایسے نہیں بن جاتا، پیچھے مشقت ہوتی ہے، بہت لمبی داستان ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، زبان کا وعدہ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے. بڑے خاندان میں پیدا ہو کے انسان بڑا نہیں بنتا. چل پڑے. فلما قضا موسیٰ الاجل، جب مدت مقرر سیدنا موسیٰ نے پوری کر دی، جلد بازی نہیں تھی. سارا بھی اہل ہی اپنی فیملی کو لے کے چل پڑے. اب سوال یہ ہے کہ کس طرف چل پڑے، یہ آپ سے سوال. وہ تو ان کو تو نہیں پتا تھا میں دور کی طرف جا رہا ہوں، بیوی کو پتا تھا. بیوی وہاں جائے جہاں خاوند اس کو لے کے جاتا ہے. صلاح الدین یوسف صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر کہ اگر وہ کہے نہیں تمہاری ڈیوٹی کراچی ہے، میں تو کراچی پسند ہی نہیں، میں تو لاہور میں رہوں گی، میں تو ناگرہ میں رہوں گی، ادھر سے تو میں نہیں جا سکتی. آپ جاؤ فیصل آباد میں، پنڈی جاؤ، لاہور جاؤ، بھائی یہ شہر تو مجھے پسند نہیں، میں تو اپنے امی کے گھر کے پاس رہوں گی. تو یہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے سبق حاصل نہیں کر رہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، سارا بیانی خاوند اپنی بیوی کو لے کے جس اسٹیشن پہ بھی جائے بیوی اس کے ساتھ چلی. یہ تب اللہ کی 8 جنتیں اس کو بلائیں گی، ورنہ پھر کوئی نہیں. میں کیا سکتا، میں بڑے خاندان کی، میں گاؤں میں نہیں رہوں گی، تو شادی کیوں نہیں؟ برباد کرنے کے لیے، بربادی کرنے آئی تھی، رلانے آئی تھی، دھوکہ کھانا ذہن میں. علیم بذات الصدور کے نام پہ شادی ہوئی تو دل میں بغض رکھا ہوا تھا. جو اور خاوند کے لیے بغض رکھے، خاوند بیوی کے لیے بغض رکھے، یہ سلسلہ کیسے چلے؟ اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ دنیا میں اس وقت برننگ ایشو ہے، گھر گھر کی سٹوری. اللہ ہم سب کے گھروں کو محفوظ کرے. چل پڑے اور اس کی شادی جلدی کرا جائے. اور آگے فلسطین میں دسمبر کا مہینہ تھا، جیسے اب دسمبر، اور فلسطین میں برف باری ہوتی ہے، تو نئی نویلی دلہن کو لے کے جوان خاوند مضبوط غیرت مند چل پڑے کہ اب یہاں سے سسرال میں نہیں رہنا، اپنے گھر چلو. اور اپنا گھر بھی کوئی نہیں، اور بعض لوگوں کا گھر نہیں ہوتا، اللہ سب کو گھر دے، لیکن جب کچھ بھی نہ ہو تو توکل تو اللہ پہ ہوتا ہے. سیاح موسیٰ علیہ السلام جب بندہ ان کے ہاتھوں مار گیا، اس وقت بھی توکل کر کے نکل پڑے تھے مصر سے. انما ربی سیہدین، جب فرعون غرق ہونے لگا تھا تب بھی قوم پیچھے ہٹ گئی تھی، پھر بھی کہتے اللہ میرے ساتھ ہے، تم ہٹتے ہو تو ہٹ جاؤ. حضرت موسیٰ کی ساری زندگی اللہ پہ توکل سے بھری ہوئی. اور جب بکری کو پانی پلایا تھا، ایک روٹی بھی نہیں مانگی، کہا کہ اللہ ہی مجھے. یہ بڑی
بڑی اہم سٹوری، اس کو پڑھو۔ اور اس کے بعد چل پڑے، یہ نہیں پتا کدھر جائے، بس واپس آپ یہاں نہیں رہنا، آپ یہاں سے چلتے ہیں۔ انسان اپنے وطن میں اچھا لگتا ہے، اور سامنے دور سے آگ نظر آئی، آنا سا بدر جانب طور نارا، ان کو یہ محسوس ہوا کہ طور پہاڑ کی طرف آگ جل رہی ہے، سخت سردی لگ رہی ہو، برف پڑی ہوئی ہو، تو اس وقت آگ کتنی بڑی نعمت ہے۔ قال لأهلهم كسوا، نہیں نویلی دلہن سے ذرا ادب سے بات کرنا، اور ویسے بھی بیویوں سے ادب سے رہنا چاہیے، ورنہ بہت پتہ خراب ہوتا ہے۔ جتنا امی کا ادب کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی بیوی کا ادب کیا، اور اس کے سامنے دست بستہ کھڑے رہا، اور کہا جو آپ کا حکم ہے بعین ہی قرآن میں بھی ہوئی، حدیث میں بھی ہوئی، اور دنیا کی کامیابی بھی آپ کے دم سے، اور آخرت کی کامیابی بھی آپ کے دم سے، اور یہ میری گردن ہے اور تلوار ہے، جو فیصلہ کرنا ہے بالکل کامیاب شخص مقابلہ کرنا ہے۔ عورت کو تو خود کسی کا باپ بھی چینج نہیں کر سکتا، اس پسلی سے اللہ نے پیدا کیا کیونکہ پسلی دل کو سنبھالتی ہے، اور کو یہاں سے پیدا کہ دل کے قریب ہوتی ہے، اس کو جوتا نہیں سمجھنا، دل کے قریب پسلی سیدھی کرو، بابا ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے گاڑی کی کمانیاں دیکھی ہے، اس کے ٹیڑھے ہونے میں بھی گاڑی کی خیر، سیدھے سریے لگاؤ تو کیا جائے گا ٹرالی، ادھر صاحب کو پتہ ہے ٹرالی، یہ نرمی اللہ نے رکھی پسند ہے۔ وَعَلَىٰ اور جو جتنے بڑے خاندان کی ہوگی اتنی ٹیڑھی ہوگی، اور یہ ہنسلی کی ہڈی تو اور ہی نازک ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اسی سے فائدہ اٹھاؤ، ٹیڑھے بن کے ہوتے ہوئے اگر سیدھا کرنے لگو گے تو ٹوٹ جائے گی، تیرے کام سے بھی جائے گی، کسی اور کے پاس تو کیا فائدہ ہے۔ تھوڑا پیار محبت سے رہنا، زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے، یہ گھر میں لڑائیاں کرتے رہنا، جہاد گھر سے باہر ہے، علم گھر سے باہر ہے، تجارت گھر سے باہر ہے، دعوت گھر سے باہر ہے، دین گھر سے باہر جا کے پھیلانا ہے، تو لڑائیاں کرتے رہو گے تو کرو گے کیا زندگی میں؟ برداشت کرو، صبر کرو، اور قربانی کا جذبہ رکھو، وہ بھی تمہاری خدمت کرے گی۔ لڑائیاں کرو گے، مقابلے خاندان کے تانے، تو اس کے دل میں بھی محبت ہے۔ قال لأهله، کہا اپنی بیوی سے، امکثوا، جمع کر دیا، آپ یہاں ٹھہریے، تم ٹھہرو یہاں پہ، میں آتا ہوں۔ یہ بات بات میں کہتا ہے، کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، ادب سے بات کرو، اور آپ کی وہ چیز ہے سنبھال کے رکھتے رہو۔ آپ ادب کرو گے تو ان کے بچے ان کی ادب کریں گے، آپ ذلیل کر کے رکھو گے تو بچے کیا کریں گے ماں کے سامنے۔ سوچو، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ٹھیک نہیں کر سکے، نوح علیہ السلام نہیں کر سکے 1000 سال میں، تو ہم 5 سالوں میں کیا کر لیں گے؟ 10 سال ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ وہ دن میں تارے دکھا سکتی ہے، اور دن میں تارے دکھا سکتی ہے، ساتھ و طبق روشن کر دیتی ہے۔ آپ وہی کریں جو نبی پاک نے فرمایا کہ کسی کے باوجود فائدہ اٹھاؤ، اور ان کے ساتھ یہ آپ گینے شیشے کے برتن ہیں، گریں گے ٹوٹ جائے، کرچی کرچی ہو جائیں گے، کبھی آپس میں جڑ نہیں سکتے۔ اور نبی پاک نے اپنی 11 زوجات کو کتنی محبت سے رکھا، کیونکہ آپ سید تھے، آپ سردار، آپ عرب تھے، آپ غیرت مند تھے، آپ کا ہاتھ اوپر والا تھا مانگنے والا، اور آپ کو بتاؤ انٹرنیشنل مانگتے کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اپنے سسرال سے جہیز کی لسٹ مانگتے ہیں، یہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل فقیر ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، مستحق ہوتے ہیں، یہ مسکین ہوتے ہیں، یہ بیچارے اتنے غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس چارپائی بھی نہیں ہوتی رہتی، برتن نہیں ہوتے کھانا کھانے کے، ان کو چمچ دو، کولیاں یہ پیالیاں اور گلاس دو، ان کو چادر دو بستر بچھانے کے لیے، سرانا بہت یتیم انٹرنیشنل مانگتے، جو لڑکی والوں سے جہیز مانگتے، اور غیرت مند جو اپنا سامان خود میسر کر کے مہمان کی طرح اس کو پھولوں کی سیج دے، جیسے حضرت علی کچھ بھی تھا ان کا اپنا تھا، وہ کسی نے نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنی ذرا بیچ کے لیا تھا، اور فاطمہ نے نبی پاک ان کے ساتھ بیچ دیا تھا کہ کوئی نہیں سامان کم ہے تو غیرت تو حضرت علی کے سر کا تاج ہے۔ اور آپ نے رخصت کرتے ہوئے دہلیز پہ کھڑے ہو کے حضرت فاطمہ کو ایک بات کہی، رو نہیں رہے تھے، شادی رونے کا نام نہیں، خوشی کرنا، سارا میکا خراب کر لیتے کہ شادی کا، آج تک روتی بھی کوئی نہیں کھائے، تو آپ نے کہا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے اچھے شخص سے تمہاری شادی کی، اب اس کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتی رہنا، تیسری کوئی بات نبی پاک نہیں۔ کیا حضرت فاطمہ نے کبھی حضرت علی کا شکوہ کیا؟ تو چل پڑے، وہاں آگ تھی، وہ آگ نہیں تھی، وہ
وہاں پہ زیتون کے درخت تھے، وہاں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تمہارا اللہ ہوں، میں نے تمہیں نبی بنا دیا۔ اللہ جب عطا کرنے پہ آئے تو درختوں کے پتے کھانے والا آگ لینے گیا تو نبوت مل گئی، اور نبوت بھی کتنی بڑی ملی، پوری کائنات میں جو 5 اولو العزم سب سے بلند نبی ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جن سے معراج کی رات نبی پاک کی ملاقات ہوئی۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو کہا کہ فلاں میرا صحابی ہے، اس جیسا چہرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جس نے موسیٰ کو دیکھنا ہو ان کو دیکھنا، لال کالے سفید جسم، خوبصورت بال، عصا لے کے اداس کھڑے، فکر مند کھڑے، کہتے مرحباً اے ہمارے بھائی محمد، اہلاً وسہلاً، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ 100 امتی، کسی نبی کے ساتھ 10 امتی، کسی نبی کے ساتھ 2 امتی 100 سال کی محنت سے، اور کسی نبی کے ساتھ صرف 1 امتی اور 1 نبی وہ بھی دیکھا جو تنہا کھڑا تھا، اس کا کوئی امتی نہیں۔ اگر ذکاء الرحمان نے یہاں پہ ایک حافظ قرآن بنا دیا تو اس کی بخشش پکی ہوگی، ایک قاری، ایک عمل کرنے، ایک بیٹی کو قرآن پڑھا دیا۔ اللہ کی قسم، اللہ سے نبی پاک نے فرمایا لَا يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ خیبر میں تم قتال کرنے جا رہے یہودیوں سے، جا کے پہلے دعوت دینا ہے علی، لڑنا لڑانا اتنا ضروری نہیں، وہ جنگ کر دے تو ہم کر رہے ہیں، ہم نے ان کو مارنا نہیں تھا، خود انہوں نے غلط حرکت کی ہے۔ دیکھو اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو تمہیں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، مہنگے ترین ہوں، اس مسجد سے ایک بندہ بھی نمازی بن گیا تو آپ کی بخشش۔ تو حضرت موسیٰ کو دیکھا، نبی پاک نے کہا کہ ادھر دیکھیں، حضرت موسیٰ کی دائیں طرف دیکھا تو سارے آسمان پہ ان کی امت کے لوگ بھرے ہوئے، اور نبی پاک اداس ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا ہائے میری امت کدھر گئی؟ اتنے تو موسیٰ لے گئے، جبریل نے کہا پیچھے پلٹ کر دیکھی ساری کائنات آپ کی امت سے بھری ہوئی، حضرت موسیٰ کی تو ایک شمال اور مغرب کی طرف، اور پیچھے پلٹ کے دیکھے آسمان کے ستاروں تک جہاں آپ کی نگاہ جا رہی امت محمد کے لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر نصیحت کی کہ کیا لے کے آئے اللہ سے؟ انہوں نے کہا 50 نمازیں فرض ہوگی، بڑا خوبصورت تو انہوں نے کہا واپس جاؤ، یہ میری تو 2 نہیں پڑتی تھی، آپ 50۔ تو اپنے سے پہلے لوگوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جو اگرچہ آپ سے مقام میں کم ہو لیکن تجربہ بڑا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک کہا کہ موسیٰ تو صحیح مشورہ دے، واپس گئے 45 40 35 30 25 20 15 10 9 دفعہ گئے اللہ جنہ، آخری دفعہ 5 نمازیں رہ گئی، اللہ نے کہا 5 ہیں، لیکن آپ نے کہہ دیا تھا 50، 5 پڑھو ثواب 50 کے روز۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا، تو جو ایک نماز پڑھے گا 10، جو 5 پڑھے گا 50۔ تو موسیٰ علیہ السلام کرے پھر جاؤ تھوڑی اور کم کرو، آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ تو ادھر تو لوگ کہتے ہیں ایک بیرا اور مار لیتے تو چلو 0 ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہی تھا۔ اللہ نے زمین میں حیا ہے۔ قصہ مختصر کہ جب اللہ کچھ مقام عطا کرنا چاہے تو سفارشوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، مال کی بھی ضرورت نہیں پڑی، خاندان کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ موسیٰ کے وارث ہیں، محمد عربی کے وارث ہیں، آپ صحابہ کے طریقے میں ہو۔ صحابہ نے کس سے سفارش کری، کس سے مال لیا، کہاں نسبت دی، کہاں اثر لگایا؟ اللہ نے نام آج آسمان کے ستاروں پہ لکھا، جب تک آسمان کے ستارے ہیں نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کا نام زندہ رہے گا، جب ستارے ٹوٹ کے گر پڑیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، میرے نام صحابہ کا نام ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے سامنے آپ نے کہا کہ تم عشاء کے وقت سے بیٹھے آدھی رات مسجد میں، تو صحابہ نے کہا ہم آپ کا انتظار کریں، آپ آئیں تو نماز پڑھیں گے۔ ادھر امام 1 منٹ لیٹ ہو جائے، چودھری صاحب کو مسئلہ شروع ہو جائے، وہ امام ہے نوکر ہے، مظاہر رکھا ہوا ہے، امام رکھا ہوا ہے، ڈرائیور ہے، خادم ہے، پٹھے اترنے کے لیے رکھا ہے، نمازیں پڑھانے کے لیے رکھا ہے۔ اگر ویسے ہی چھوٹا سا ہے تو اس سے پہلے سلام پھیر لیا کرو تاکہ شکل تو گدھے والی بنے۔ تو آپ نے فرمایا جو اس نماز میں امام سے پہلے سلام پھیرے ہو سکتا اللہ اس کا سر گدھے میں تبدیل۔ اگر اتنے چودھری ہے تم،
بڑے بھنے کھاؤ، امام سے پہلی نماز ختم کر لیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ دماغ گدھے کا بنتا ہے بلکہ نہیں بنتا. اور اگر اس کی کوئی عزت ہے تو پھر عزت کرو، تمیز سے رکھو. وہ ممبر محراب کا وارث ہے، علم حاصل کر کے آیا. کیا ہوا جو غریب ہے اور 4 دانے تمہاری زمین پہ اللہ نے اگا دیے، دیکھا نہیں کہ کھڑی کھڑی بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے، لدی ہوئی سرالیاں الٹ جاتی ہیں، بنے ہوئے درخت تباہ ہو جاتے ہیں، اور جوان کھیتیوں کو اللہ آگ سے رون کے رکھ دیتا ہے، طوفانوں سے گرا کے رکھ دیتا ہے، ایک رات میں فقیر بنا دیتا ہے. علم ایک رات میں حاصل نہیں ہوتا. جو تمہیں امام اور خطیب ہے اللہ ان کو بھی غیرت عطا فرمائے اور رزق عطا فرمائے، وہ بھی غیرت کے راستے پہ چلے اور کئی سالوں میں علم حاصل کر کے تم سے سامنے کھڑے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے کہا آدھی رات تم میرا انتظار کرتے رہو کہ میں آؤں گا تو نماز پڑھائے گا. فرمایا یاد رکھو اے میرے صحابہ، اس وقت اللہ آسمان کے فرشتوں کے سامنے تمہارے ہونے پہ فخر کر رہا ہے. جن پہ اللہ فخر کرے، اللہ کا رسول فخر کرے، آسمان کے فرشتے سب فخر کریں، ان کو فخر سے دیکھیں، وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. اور ان سے بغض رکھنے والا کائنات کا پلید ترین شخص ہو سکتا ہے مومن اور مسلمان، وہ نبی کے صحابہ ہیں جو نبی نے خود تیار کی اور کہا تھا اے میرے صحابہ انتم امنۃ للنجوم، تم سیکیورٹی ہو، گارنٹی ہو ستاروں کی. جب تک تمہاری عزت ہے ستارے قائم رہیں. وہ ضعیف روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں جیسے ثابت نہیں، وہ دوسری ستاروں والی صحیح حدیث اہل الحدیث کے پاس موجود ہے. کھرا مال موجود ہے، کاپی کی کیا ضرورت ہے. کہا کہ تم ان ستاروں کی سیکیورٹی ہو، یہ قائم ہے تو تمہارے دم سے، یہ حدیث ہے. اور آسمان ستاروں سے، ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی. اور کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا واقعی نماز کے انتظار میں تم میرے انتظار میں تھے کہ میں آؤں اور عشاء پڑھاؤں اور آدھی رات ہو گئی؟ کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی نیت نہیں. فرمایا اس وقت اللہ عرش پہ تمہارے ہونے پہ فخر کر رہا ہے. تو ہم کیوں نہ صحابہ پہ فخر کریں؟ کسی کو گالی نہیں، کسی کو کچھ نہیں، ہم تو اپنے لوگوں پہ فخر کر رہے ہیں. ان کے پیچھے چل، تم اپنے لوگوں کے پیچھے چلو، ہمیں ہم تو آزاد ہیں اپنے دین، اور ہم تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کائنات میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں جو یہ کہے کہ یہ میرا خادم ہے، میں اس پہ خوش ہوں اور یہ بھی مجھ پہ خوش ہے. کہتے نہیں میں خوش ہوں تو یہ خوش ہے. اللہ نے کہا میں صحابہ پہ خوش ہوں، صحابہ مجھ پہ خوش ہوں. یہ مقام فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ. اور اے نبی آپ اعلان کر دیں اہل مکہ سے، اگر تم ویسے مومن ہو جاؤ گے جیسے میرے صحابہ ہیں تو پھر اللہ بھی عرش پہ اس ایمان کو مان لے گا. ادروائز اس ایمان کو تسلیم نہیں کرتا جو صحابہ سے ہٹتا. یہ پہلے سے بارے کہنے پہ ہے. المختصر علم حاصل کرنا، حدیثیں پڑھنا، صحابہ کی سیرت پڑھنا، دین کے مسئلے پوچھنا. اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا. اب کرنا کیا؟ کرنا یہ ہے کہ حضرت ابو درداء نے پوچھا کہ تم 1 مہینے کا سفر کر کے میرے پاس آئے ہو، کس کام سے؟ کوئی تجارت، کوئی رشتہ داری؟ کہا اللہ کی قسم نبی پاک کی حدیث لے لیا. تو نے کہا سنو پھر نبی پاک سے میں نے یہ سنا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کسی راستے پہ چلے اس کے ذریعے علم حاصل کرنا چاہے، چلے گھر نہیں بیٹھا ہے، چلے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ جنت کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت علم کا نقطہ ہے. علم مشقتوں سے حاصل ہوتا ہے، جنت آرام سے مل سکتی ہے، علم آرام سے نہیں مل سکتی. نمبر 1 سستی ختم کرو. اور یہ ذہن میرے کو کچھ نہ کچھ علم حدیث حاصل کرنا ہے، یہاں سے وہاں سے ضرور جانا ہے. فیصل آباد قریب ہے، جامع سلفیہ ہے، یاسین ظفر صاحب ہوتے ہیں، ان سے جا کے مل لو. عبدالعزیز بٹ صاحب ہوتے ہیں، مفتی صاحب عبدالعزیز علوی صاحب ہوتے ہیں، عتیق ہوتے ہیں، ان سے جا کے ملو کہ میں نے حدیث کی کچھ کتابیں پڑھنی ہیں، کوئی کتابوں کا نام لکھ دو. استادوں سے علماء سے سفر کر کے ملنے جاؤ، موٹر میں بنی ہوئی سپیڈ سے جا سکتے. اور کہا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ.
کہ جب علم کی مجلس ہوتی جیسے یہ مجلس لگی ہوئی ہے اور اللہ کی قسم ہے فرشتے اس وقت ناگرہ کے اس گاؤں میں اس مسجد میں درس سننے کے لیے موجود ہے، کیونکہ صادق و مصدوق علیہ السلام نے ہمیں اس کی خبر دی ہے، چڑھتے سورج کی طرح ہمیں اس پہ یقین ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی مسجد میں بھی جمع ہو جائے الا غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان پہ پر بچھا دیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور آسمان پہ اللہ اپنے قریبی فرشتوں سے ان کا نام لینے کے ذکر کرتا ہے۔ دیکھو فلاں عبداللہ، عبد الرحمن، زبیر، زکا، فلاں محسن، انس، یہ وہاں بیٹھے ہیں اور تم دیکھ لو، یاد رکھ لو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور فرشتے وہاں کہتے ہیں اللہ، وہاں تو لوگ درس سن رہے تھے، ایک بندہ آیا، وہ قرآن کے لیے نہیں آیا تھا، اس نے اس سے ملنا تھا جو قرآن کا سبق سن رہا تھا، تو وہ کہتا ہے چلو سبق ختم ہو تو اتنی دیر میں بیٹھ جاتا ہوں پھر چلتا ہوں، وہ 10 منٹ بیٹھ گیا تھا، وہ تو درس سننے نہیں آیا۔ اللہ نے کہا قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان سے جو ساتھ بیٹھے وہ بھی محروم نہیں ہوتا، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ جو ان کا ساتھی محروم نہیں ہوتا تو وہ خود کتنے اچھے ہوں۔ اللہ کرے کہ ان کا ظاہر و باطن اللہ کو پسند آتا ایک ہو جائے۔ اور میں جملہ کہا کرتا ہوں، حیثیت اس جملے کی کوئی نہیں، لیکن سن لیں کہ اللہ والا وہ بنتا ہے جس کے ظاہر و باطن کے فاصلے کم ہونا چاہیے، جو اندر ہے وہی باہر ہو، جو باہر ہے وہی اندر ہو۔ جلوت و خلوت جب ایک ہو جائے تو اللہ کا ولی بن جائے۔ ایک تو کام یہ کرنا ہے سستی ختم، اور سفر کر کے علماء سے ملنے جائے، زیارت کرنے جائے، ادب سیکھنا ہے، اور اگر کسی عالم کی کوئی برائی نظر آئے تو چھپا دیں، جیسے تمہارے والد کی اگر کوئی برائی ہوتی تو چھپا دیں۔ تو والد سے بھی بڑا جو ہوتا ہے وہ نبی کی حدیثوں کا عالم ہوتا ہے، وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، تو ان کی برائیاں اور غلطیاں بھی چھپا دیں۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ آج سے 1 سال کے بعد میں وہ نہیں رہوں گا جو پہلے تھا، میں نے 1 سال کے اندر بخاری شریف اور مسلم شریف ترجمے کے ساتھ ضرور دیا۔ اور میری اس محلے کے لوگوں سے گزارش آخر میں کہ ایک چھوٹی لائبریری یہاں بنائے جہاں کتب ستہ اور حدیث کی شرح کی کتابیں اردو میں رکھیں، اور یہاں پہ درس حدیث ہونا چاہیے، اور طلبہ کو کہیں کہ ہماری نہ مانے آپ خود حدیث سے پڑھیں، جہاں سمجھ نہیں آئے علماء سے پوچھیں، ان کو سمجھ نہ آئے یہ اپنے علماء سے پوچھیں، یہ ہم سے پوچھیں، ہم اپنے علماء سے پوچھیں۔ یہ علم آج بھی غنی ہے، ہم محتاج یہ ہے کہ آپ نے بخاری مسلم ضرور پڑھیں، ہر حدیث میں ایک پڑھو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری میں رہو، کامیابی چاہتے ہو، فرسٹ آنا چاہتے ہو، نمبر لینا چاہتے ہو تو پڑھا کرو نا، نمبر لینا چاہتے ہو، بزنس چلانا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، خوبصورت ہونا چاہتے ہو، جوان رہنا چاہتے ہو، عزت دار بننا چاہتے ہو، تو یہ ساری کامیابیاں اللہ نے اپنے نبی کے درود میں رکھ دی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مومنو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو، کیسا؟ جو نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے کیا ہے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے اچھا کوئی نبی پاک کا یہ پڑھے، جو نبی پاک کہے وہ سب سے اچھا ہے، اور کسی ادھر ادھر کے نہیں پڑھنے آتے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے والد صاحب کا بھی ذکر خیر ہو اور تم اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو تو درود پڑھا۔ کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو فرشتے نبی پاک کے پاس جاتے ہیں جن کی ڈیوٹی درود جمع کرنے پہ، اور جا کے کہتے ہیں کہ فلاں بندے فلاں نے آپ کو درود پڑھا۔ محدثین نے کہا کہ تمہارے والد کا نام بھی نبی پاک کے سامنے لیا جائے۔ یار نبی پاک اگر تمہارے والد کا نام سنے تو اچھا کہیں گے، برا نہیں اچھا ہی کہیں گے، اور ایک درود کے بدلے میں نبی پاک خوش ہو جائیں گے، تمہارا نام بھی وہاں لیا جائے گا، تمہارے ابا کا نام بھی وہاں لیا جائے گا، اور اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.